السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، آج 14ویں پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے مسلم لیگ نون کا، اس میں خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر جو موضوع امیدوار ہیں ان کی تلاش کے لیے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر سے خواتین جو ہیں وہ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچی ہیں۔ انٹرویو دے کے ان کا جو میاں صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ کیسا رہا، انہی سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کس نشست کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا۔ جی، میرا نام سیدہ سونیا حسین ہے اور میں بلانگ کرتی ہوں کے پی کے سے، اور ریزرو سیٹ ایم پی اے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے میاں محمد نواز شریف کے اوپر مقدمات تھے، سزائیں تھیں، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ 2024 آتا ہے، میاں صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، سزائیں جو ہیں وہ معطل ہونا شروع ہو گئیں، ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ تو کیا یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جو مسلم لیگ نون مانگ رہی تھی؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ تو ایک پری پلانڈ پراپر پلاننگ ہوئی تھی بیہائنڈ، تو جس وجہ سے ان کو وہ الیکشنز میں نہیں ضمانت دی گئی اور یا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ہیں۔ میں نے کہا 2018 سے پہلے ایک لاڈلا آیا تھا، 2024 آیا تو آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی کہ لاڈلا پلس آ گیا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں یہ لاڈلائزم ختم ہونا چاہیے؟ لاڈلائزم بالکل ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ لاڈلائزم میرے خیال سے نواز شریف کے ساتھ تو ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو لاڈلائزم میں نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ابھی بھی میرے خیال سے انہوں نے اپنی کی ہوئی شاید غلطیاں زیادتیوں کی بنا پر ان کو شاید پریورٹی دی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ مہنگائی ایک جو ہے وہ ریالٹی ہے، خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بنے تھے تو نعرہ یہی تھا کہ مہنگائی ختم کرنی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، نہ ریلیف ملا، نہ مہنگائی ختم ہوئی، عوام مزید پس گئی۔ تو کیوں ناکامی ہوئی؟ تو وہ تو جب آنا ایکسپیرینس لوگ جب لائے گئے، لاڈلے جب لائے گئے تو ملک کا بیڑا غرق تو ہونا تھا۔ تو بعد میں ایکسپیرینس لوگ بھی تو آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ایکسپیرینس لوگوں کا ورک آؤٹ بھی تو دیکھیں نا، انہوں نے پھر بھی ورک آؤٹ تو کیا ہے، ان کی تو ہے سامنے چیزیں، موٹر ویز انہوں نے بنائی، ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے، میٹرو بس انہوں نے کی، انہوں نے کام تو کیا ہے، پنجاب میں بھی کیا ہے، پورے پاکستان میں کیا ہے، ان کا کام ہم لیکن اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا کہ وہ ڈالر کنٹرول کریں گے، شہباز شریف آئے تھے کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ پہلے جو عمران خان نے ماشاءاللہ سے اسٹیٹ لائف جو آئی ایم ایف کے حوالے کر دی اور جو معاہدے کیے گئے تو وہ تو ختم نہیں کر سکتے تھے نا، جب حکومت لاڈلے صاحب کی تھی تو وہ انہوں نے کرنا۔ بعد میں جب بوری حکومت ختم ہوتی ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر آرمی چیف صاحب ڈالر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اسحاق ڈار سے سنا ہوا۔ بس یہ پھر ہماری 75 سال سے ایک پولیٹیکل سیاستدانوں کی ناکامی سمجھتی ہیں؟ ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے، میں بھی سیاستدانوں کا ہے، سیاستدان جی ایک بندے کو تو نہیں کہہ سکتے، بس یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو 75 سال سے ہم لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہی چل رہی ہے۔ کس نے بنائی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ بس ہر جگہ پہ کرپٹ تو ہے، کرپشن تو ہے ہر جگہ پہ۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا جاتا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا وہ اگر تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں ہوتی؟ نہیں، الیکشن تو فری اینڈ فیئر پہلے بھی نہیں ہوا تھا، 2018 میں بھی پہلے بھی نہیں ہوا تھا، سپورٹ کی گئی تھی، لاڈلے کو ایک پراپر اسٹریٹجی کے تھرو لایا گیا تھا اور مسلط کیا گیا تھا جس نے ملک کا یہ آج حال کر دی ہے۔ تو اب تو الحمدللہ کو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ فیئر الیکشنز بھی ہوں گے اور جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو انشاءاللہ پروموٹ ملے۔ اچھا سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کس نشست کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہو؟ جی میں نرگس علی ایکس ایم پی اے ہوں، کے پی کے سے میرا تعلق ہے، ایبٹ آباد سے، اور یہ دونوں سیٹوں کے لیے، نیشنل کے لیے بھی اور پروونشل دونوں کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ 2018 میں بھی ایک لاڈلا تھا، 2024 آیا تو کہا جا رہا ہے ایک لاڈلا پلس آ گیا۔ تو یہ جو فیوریٹزم ہر انتخابات سے پہلے کسی نہ کسی جماعت کی طرف جو ہو جاتا ہے رجحان، تو یہ رکنا نہیں چاہیے، کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لاڈلا پلس ہے یا وہ ہے، دیکھیں یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا نا کہ ہم لوگ کتنی سیٹیں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہماری جو جتنی بھی مخالف پارٹیاں ہیں نا وہ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ ایک اور لاڈلے کو لایا جا رہا ہے، تو ہم تو نہیں سمجھتے ہیں، جس کا جو حق ہوگا اس کو وہی ملے گا، عوام جس کو چاہے گی اسی کو سلیکٹ کرے گی، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور خواتین براہ راست متاثر ہوتی ہیں مہنگائی سے، جو 16 ماہ کی حکومت رہی، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی، تو ایسے میں مسلم لیگ نون عوام کو کس طرح سے کنونس کرے گی کہ وہ ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمارا اس ٹائم
कौन सा ऐसा बयानिया होगा। तो हम सबसे पहले तो हमारा वाकई में ये महंगाई वाला बयानिया है कि हम चाहते हैं कि ये बयानिया जो है ये हमारा कामयाब हो और महंगाई कम हो। दूसरा, अगर हमारे डॉलर रेट नीचे आ जाए, जिस टाइम मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था तो उस टाइम मेरे ख़्याल में 103 पे था कि कितने पे जा रहा था डॉलर। तो अगर उस तरह इसको नीचे लाया जाए जो इसकी असल कीमत है तो इसी के साथ महंगाई ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी ना। अच्छा, ये बताते हैं, जैसे आपने कहा डॉलर को नीचे लाना है, महंगाई को कम करना है, इसहाक डार को लाया गया कि वो डॉलर नीचे लेके आएंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने कि महंगाई कम होगी, दोनों फ्लॉप हो गए, तो क्या वजह बनी? नहीं जी, वो मैं ये समझती हूँ ना कि उस टाइम वो मईशत ऐसी नहज पे पहुँच चुकी थी, मैं किसी को नहीं कसूरवार ठहरा रही, वो उस नहज पे पहुँच चुकी थी ना कि उसको कंट्रोल करने का किसी के उस टाइम तरीका ही नहीं था, क्योंकि डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से वो महंगाई उसके साथ ऊपर जा रही थी। वो उन्होंने कोशिश अपनी पूरी की है कि किसी तरह हम डॉलर को कंट्रोल कर लें, मगर आपको पता है कि वो कितना स्मगल हो रहा था अफगानिस्तान की तरफ। वो वहाँ पर अगर वो डंडा ना पहुँचता तो अभी भी मेरे ख्याल में ये 300 से ऊपर चला जाता। तो वो उसको इस तरह से कंट्रोल किया गया है। तो और वो मैं समझती हूँ कि वो तो पीडीएम के बाद ही हुआ है, उस टाइम वो कंट्रोल नहीं कर सके हैं। हम जी बिल्कुल, ये बाद में हुआ है, तो कंट्रोल उस टाइम नहीं हुआ। क्या ये सियासतदानों की नाकामी नहीं है कि उनके बाद जो है वो डॉलर कंट्रोल हो रहा है? नहीं जी, देखें, आपको पता है कि आर्मी चीफ़ हो गए या ये अदलिया हो गई, ये तो इनके अंडर ही आते हैं ना। तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव तो पीएम ही होता है। हमारे पाकिस्तान में तो ये हुकूमत चल रही होती है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि सियासतदानों को अगर सही तरह काम कर सके अपने मुल्क के लिए ना, तो कोई उनको दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें और ये बता दें कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस नशिस्त के लिए आपने अप्लाई किया? अच्छा, फ़ाइज़ा मलिक एडवोकेट मेरा नाम है। केपीके के डिस्ट्रिक्ट कैप्टाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और एमपीए की मेंबर ऑफ़ पब्लिक असेंबली की रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई किया और आज मैं इंटरव्यू के लिए मॉडल टाउन तशरीफ़ लाई। 2018 के इंतखाबात से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात थे, सज़ाएँ दी जा रही थी, नाअहल कर दिया गया। 2024 आता है तो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, सज़ाओं में रिलीफ मिल रहा है, तो क्या समझती हैं कि यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जो मुस्लिम लीग नून मांग रही थी? नहीं, ये देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई। ये वो था जो नियाज़ी ने जो गंद बोया, जो झूठ था, एक अकामा की बुनियाद पे, एक बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पे जिस पे निकाला गया, आज वो अदालतों में सब साबित हो गया। सबूत के साथ आपने देखा, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल सका। इसलिए मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि 2018 के जब इंतखाबात हो रहे थे कोई लाडला था, अब कहा जा रहा है कोई लाडला प्लस आ गया, तो ये जो फेवरेटिज़म वाला सिलसिला है, हर इंतखाबात से पहले किसी न किसी जमात को जो है वो फेवरेट करार दे दिया जाता है, तो क्या आप ये समझती रही है कि ये रुकना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल, ये तो मैं समझती हूँ कि ये जो लाडला सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए आनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए आनी चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि महंगाई बड़ा एक अहम फैक्टर है, ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। नो डाउट। तो 16 माह की हुकूमत रही, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहे, महंगाई 3 गुना बढ़ गई। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम को किस तरह से कन्विंस किया जाए कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी माजी में बरसर इक़्तिदार आई है तो इस लेवल तक महंगाई नहीं हुई थी। ये महंगाई की ज़िम्मेदार जो हैं वो 2018 की अवाम है, वो नियाज़ी टोला है, वो लाडला टोला है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस नैज पे, इस दहज पे पहुँचाया है। तो अभी इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका मिला तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हद तक महंगाई भी कम होगी। आपने देखा कि मियाँ साहब से सिर्फ आने से ही डॉलर का रेट कहाँ पे चला गया। अच्छा, इसहाक डार जब आए थे तब तो डॉलर का रेट कम नहीं हुआ, वो तो डॉलर कंट्रोल करने आए थे। मियाँ नवाज शहबाज शरीफ जो हैं वो महंगाई कम करने आए थे, दोनों चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं हुई। तो अब दोबारा मौका मिलेगा तो ऐसा क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाए? नहीं, ऐसा क्या होगा, जिस वक्त इसहाक डार साहब को लाया गया कि वो डॉलर का रेट कम करेंगे तो आपने देखा था कि मुल्क के हालात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जिस मुल्क में तो पैसा तक नहीं था। तो बाद में आर्मी चीफ ने भी तो उसको डॉलर सस्ता किया। नहीं, वो तो तब सस्ता हुआ है अभी आके, जब ये हमारे वो क्या नाम है वाइट बैंक से किस्त मिल गई, उसके बाद हुआ, पहले तो नहीं। तो यही वजह? हाँ जी, बिल्कुल यही वजह। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें और ये बता दें कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस नशिस्त के लिए आपने अप्लाई किया है? मैं एडवोकेट सैयदा अफशा हुसैन, बेसिकली मैं सवात से बिलोंग करती हूँ और मैंने एमपीए सीट के लिए अप्लाई किया है। 2018 के इंतखाबात से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात थे, सज़ाएँ दी जा रही थी, नाअहल कर दिया गया। 2024 आता है, मुकदमात ख़त्म हो गए, सज़ाओं में बरी कर दिया गया, जो है वो रिलीफ मिल रहा है। तो क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड थी जो मुस्लिम लीग नून मांग रही थी? देखिए, अब मैं ये किसी मतलब स्पेसिफिक उसको तो टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए, हमने बहुत टफ़ टाइम देखा है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात टफ़ टाइम से लोग भाग जाते हैं और डर जाते हैं। हम डरे नहीं, हम डटे रहे
اور ہم نے جیت کے دکھایا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے 1-2 دن میں جو ہے بری ہو گئے. تو آپ نے نہیں دیکھا ہماری جو محترمہ میڈم مریم نواز شریف جو صاحبہ ہے, انہوں نے کس طرح لڑ کے کس طرح اس پارٹی کو مشکل بکھیرنے سے بچایا, ہمیں جوڑ کے رکھا. تو مجھے نہیں لگتا کس طرح کا کچھ ہوا ہے. جو انصاف تھا, مجھے لگتا ہے انصاف ان کو اپنے ٹائم پہ ملا ہے. ظاہر بات ہے اچھے وقت آنے میں ٹائم تو لگتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ 2018 سے پہلے ایک لاڈلا آیا تھا اور 2024 آتی ہے تو لاڈلا پلس کی آواز سنائی دیتی ہے. تو یہ لاڈلا ازم ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. لیکن آپ نے خود دیکھا نا, لاڈلا ازم ہونا چاہیے. لاڈلا ختم ہو رہا ہے, خود ختم ہو رہا ہے. جو سینیریو چل رہا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں لاڈلے کی بات میں نہیں کروں گی, کیونکہ لاڈلا جو ہے وہ بیچارہ ابھی مجھے نہیں لگتا لاڈلا رہ رہا ہے. اور کیونکہ اب آنا والا دور جو ہمارا دور ہے وہ شیر کا ہے, تو میں شیر پہ بات کروں گی, میں لاڈلے پہ بات نہیں کروں گی. اچھا جی, اپنا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کہاں سے جو ہے وہ خواتین کی نشست کے لیے آپ نے اپلائی کیا؟ السلام علیکم, میرا نام ہادیہ نواز ہے اور میں نے بلوچستان سے کیا ہے. خواتین امور خانہ داری کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے, تو ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے جو قوم متاثر ہو رہی ہے, جو 16 ماہ کی حکومت رہی, شہباز شریف وزیر اعظم رہے, مہنگائی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی, تو کیا سمجھتی ہیں کہ عوام کتنی کنونس ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گی؟ دیکھیں, یہ بات تو ہم سب مان سکتے ہیں کہ جو حکومت ان کی تھی اور اتنی مہنگائی ان کی حکومت میں نہیں تھی جو پچھلے سالوں میں رہی ہے, اور زیادہ جو ہو گئی ہے. 16 ماہ کی حکومت میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی, اتنی نہیں ہوئی جو نواز شریف کی پکی حکومت بات میں ہے. اتنی نہیں ہوئی جو ان 4-5 سالوں میں بہت زیادہ ہوئی ہے. اچھا یہ بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جب 2016 سے 18 سے پہلے مقدمات تھے, پابندیاں تھیں, سزائیں تھیں, 2024 آتے ہی مقدمات ختم ہو گئے, سزاؤں میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا, تو کیا یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جو مسلم لیگ نون مانگ رہی تھی؟ تو دیکھیں, جب وہ بے قصور تھے, بے گناہ تھے, جب ان پہ کچھ تھا ہی نہیں, تو وہ اسی لیے سب کچھ کلیئر ہو گیا. ایک انسان سچا لیڈر تھا, وہ سچے طریقے سے ملک کے ساتھ چل رہے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے بھی چلیں گے اور ملک کے لیے خدمات اپنی اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. اچھا, بلوچستان کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ حل ہوں گے؟ ہماری دیکھیں گے خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف پہلے بلوچستان کا بھی ورک کریں, انہوں نے کیا بھی ہے اور وہ کریں بھی صحیح, کہ وہاں کے حالات غربت ہے, پسماندگی ہے, وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سب سے مین ایشو وہاں کی غربت ہے. اچھا میڈم, سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کون سی نشست کے اوپر آپ نے اپلائی کیا؟ جی, میرا نام آمنہ سردار ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. گلیات سرکل سے میں ہوں, ضلع ایبٹ آباد سے. عمران خان کو لاڈلا کہا جاتا تھا, میاں صاحب کے لیے لاڈلا پلس کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے, تو کیا کہیں گی کہ یہ جو فیوریٹزم والا سلسلہ ہے, ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس کو فیوریٹ کر لیا جاتا ہے, یہ رکنا نہیں چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے؟ میری ایک بات سنیے, ایک لاڈلا ہوتا ہے نا کہ وہ واقعی لاڈلا ہوتا ہے, جو کچھ بھی نہیں کرتا وہ لاڈلا ہوتا ہے. ایک شخص اگر ملک کے لیے کچھ ترقی کے کام اور بڑے بڑے پروجیکٹس دے کے اگر اس کو لاڈلا کہا جا رہا ہے تو وہ بے جا نہیں ہے, میرا یہ کہنا ہوگا. اچھا یہ بتا دیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور میاں صاحب جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی 16 ماہ کی, وزیر اعظم شہباز شریف رہے, اس میں مہنگائی کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی, 3 گنا بڑھ گئی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے میں عوام کو کس طرح سے کنونس کیا جائے گا کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں؟ مشکل ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے. اول تو وہی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. وہ پی ڈی اعظم تو میاں صاحب تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا. لیکن دراصل بات یہ ہے, آپ کا دوسرا حصہ کیا تھا جو مہنگائی کے حوالے سے, یا عوام کو کس طرح سے کنونس؟ انشاءاللہ میاں صاحب نے پہلے بھی بڑے بہت سخت ترین اوقات میں آ کے, جب ملک دہشت گردی کی زد میں تھا, جب ملک بجلی کی بہت زیادہ, آپ کو یاد ہوگا لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی 2013 میں, اس کے بعد پروجیکٹس انہوں نے کیے, لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. اس کے بعد کے پروجیکٹس آئے, آپ کی بہت دہشت گردی ختم ہو گئی. تو مہنگائی کیا اس وقت حالات تھے اور آج کی حالات آپ کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ آئیں گی. اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. ڈار صاحب تو پہلے بھی آئے تھے, کچھ نہیں کر پائے. بات وہی ہے کہ وہ ہماری اکیلی کی حکومت نہیں تھی, اکیلی حکومت ہوتی ہے جب آپ گھر کے اکیلے سربراہ ہوتے ہیں. آپ کی اماں اور ابا جب دونوں ہوتے ہیں تو وہ دونوں نہیں کر سکتے, ایک ہی بندہ جب سربراہ ہوتا ہے تو وہ صحیح فیصلے بھی لے سکتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا جاتا تو کیا مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. ہمارے اصرار تھا ہمارے اپنی پارٹی کا بھی کہ بالکل آپ پی ٹی آئی کو, یہی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا جائے. ہم کہیں گے کہ وہ لڑیں.
مزہ تو یہی ہے کہ جب آپ آمنے سامنے کھڑے ہوں اور لڑیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو نکالا جائے گا یا ایسا کیا جائے گا. کچھ لوگوں کے اگر اپنے اوپر کیسز بن رہے ہیں یا ان کی اپنی کسی وجہ سے یا نااہلی ہو رہی ہے تو وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اوور آل جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ لڑیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.